السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ. میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. آج کی امپورٹنٹ اہم خبریں. پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہی فیصلہ جو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بارہا سامنے آیا ہے کہ ہم کسی صورت کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اب آخر کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اب حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور کیبنٹ کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں؟ کیوں آخر اس ضرورت کیا پیش آئی کہ آخر ایسا ہوگا کیوں؟ اس پر بھی بات کریں گے مزمل صاحب سے. اس کے علاوہ بات سوشل میڈیا کے حوالے سے. وفاقی حکومت نے FIA سے سائبر کرائم کی تحقیقات کا اختیار واپس لے لیا ہے اور اب اس کی آڑ میں مزید کتنی پابندی لگے گی سوشل میڈیا پر، کون کون سی ایپس کو بند کیا جائے گا، اس پر بھی بات کریں گے. مزمل صاحب، سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ کیبنٹ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں اور اس کے بعد اب یہ سامنے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 سال حکومت چل جائے گی. دیکھیں، جب حکومت بن رہی تھی تو تب ایک رائے اس کے بارے میں یہ تھی کہ مرکز کی جو حکومت ہے وہ اس کو ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے جو بھی مرکز کی حکومت بنائے گا وہ اور انپاپولر ہو جائے گا. اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ تمام ان پاپولر فیصلے مسلم لیگ نون اکیلے کر لے تاکہ ان پاپولر مسلم لیگ نون ہو. ویسے بھی الیکشن میں بلاول صاحب نے ساری ذمہ داری نون لیگ پر ڈال دی تھی اور ان کا خیال تھا کہ 6 ماہ میں یہ حکومت اور ان پاپولر ہو جائے گی. تو یہ جو بجلی، گیس ہوئی، گیس اور جو ڈیفالٹ سب کچھ یہ حکومت کے آگے آگ کے دریا ہیں اور ان آگ کے دریاؤں میں شہباز شریف کو ڈال دیا جائے. جیسا PDM میں ہم نے دیکھا. چلو PDM میں تو وہ شامل تھے نا فارن منسٹر کے طور پہ، اور یہ لیکن ملبہ تو نون لیگ پر ڈالے، ملبہ نون لیگ پر ڈالے. تو اس بار تو ان کا خیال تھا کہ مرکز کی حکومت تو بہت مشکلات میں ہوگی اور یہ چل ہی نہیں سکتی. 6 مہینے میکسیمم. تو ہاں، پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی ہے، اکنامیکلی اس حکومت کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اور بہت ہی ان پاپولر فیصلے کرنے پڑیں گے. اس لیے بلاول صاحب نے کیبنٹ میں نہ آنے کے اعلانات کیے. ان کا خیال تھا کہ سارا ملبہ مسلم لیگ نون پر ڈالا جائے. اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، آگ کا دریا تھا، انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم اس آگ کے دریا کو عبور کریں گے. 2 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو بنے. چوتھا ٹرپ سعودی عرب سے کل پہنچ رہا بجاج. ایک پرفارمنس فیڈرل گورنمنٹ کی ایسی نظر آ گئی ہے کہ ان پاپولر ہونے کی بجائے کھیل پاپولر ہونے کی طرف چل رہا ہے. جو خیال تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اتنی ان پاپولر ہو جائے گی کہ سسٹین نہیں کر سکے گی، اب یہ خیال ہے کہ یہ پرفارم کر گئی تو یہ سسٹین بھی کرے گی اور پاپولر بھی ہو جائے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینے میں شہباز شریف نے حالات بدل دیے ہیں معاشی طور پر، اور اکیلے 100% مسلم لیگ نون نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو بدل دیا ہے. نئے فنانس منسٹر نے، فارن منسٹر نے، اور جو سعودی عرب سے ہوا، جو امریکہ کے ساتھ بریک تھرو ہوا، جو IMF کے ساتھ ہوا، جو سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، جو ڈالر کو کنٹرول کیا گیا ہے، تو کافی کچھ 2 مہینے میں اس حکومت نے کیا ہے جس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. 73,000 پہ سٹاک ایکسچینج ہے، تو معاشی طور پہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا بہت پرفارم ہو گیا ہے، لیکن کوئی ایسا ڈیزاسٹرس بھی نہیں ہو گیا جس کی سب توقع کر رہے تھے. لیکن مزمل صاحب، خواجہ آصف صاحب نے تو کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن بچ گیا نا جی. خواجہ آصف سب کا یہ خیال تھا کہ جی دیوالیہ ہو جائے گا، بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن شہباز شریف نے یہ چیلنج قبول کیا اور وہ لے کر اس کو چل پڑے. اب 2 ماہ میں تو نہ دیوالیہ کی کہانی اب کوئی سنا رہا ہے، اب تو سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، چائنیز انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، قطر انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب تو PIA کی خریدنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر سے لوگ آگے آ گئے ہیں. تو 2 ماہ میں چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ 2 ماہ پہلے جہاں پر چیزیں موجود تھیں اور آج جہاں پر ہیں، مطلب جہاں جس دن 29 فروری کو قومی اسمبلی کا سیشن ہوا تھا اور آج جہاں ہم 4 مئی کو کھڑے ہیں، اس میں بہت فرق ہے اور ایک امید کی کرن موجود ہے. اب پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ اس حکومت سے دور رہنا تو ایک نقصان ہے. مطلب اگر حکومت پرفارم کر رہی ہے تو پھر حکومت میں شامل ہونا چاہیے. شامل تو اب تب نہیں ہوتے جب وہ پرفارم نہ کر رہی ہو اور اس نے ڈوبنا ہو. ڈوبنے والی کشتی میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جو کشتی منزل پہ جا رہی ہے اس میں تو سب بیٹھنا چاہتے ہیں. اچھا مزمل صاحب، ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ بانی PTI عمران خان صاحب اور تحریک انصاف فی الحال خود حکومت نہیں چاہتے کہ بنائیں، کیونکہ کچھ مشکل فیصلے ہیں. حکومت اور معیشت کی جو اس ٹائم حالت ہو چکی ہے، اس میں اس وقت جیل سے نکل بھی آنا، حکومت بنانا، آپ کو نہیں لگتا ہے سخت فیصلہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو شاید بہت کچھ سوچنا پڑا؟ PTI عمران خان نے تو حکومت بنانے کا لیے، اگر وہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائے بھی تو ووٹ پورے نہیں ہیں.
وہ تب وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. بلاول نے بہت کوشش کی, ندیم افضل چل نہیں گیا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چلتی نظر آ رہی ہے اور یہ پرفارم کرتی نظر آ رہی ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اس چلتی اور پرفارم کرتی حکومت کی کشتی میں پیپلز پارٹی سوار ہونا چاہتی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ اب تو مزے لینے ہیں. مشکل یہ تو 2 مہینے میں انہوں نے مشکلیں ساری عبور کر لی ہیں اور یہ چیزوں کو سیدھے راستے پہ لے آئے ہیں. تو جو پہلے فیصلہ ہوا وہ غلط ہو گیا. جو پہلے فیصلہ ہوا وہ تو غلط ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے وہ بھی بلاول کا راستہ روکا گیا ہے, کیونکہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتے تھے شہباز شریف کے ساتھ کہ مجھے بنایا جائے. نئی شرط آ جاتی. نہیں, اب اس وقت پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں آنا چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا. مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ جب حکومت بنی تھی اور جو معاہدہ ہوا تھا جس میں جو چیزیں پیپلز پارٹی نے مانگی تھیں, ہم نے ان کو گورنریاں, صدارت, چیئرمین سینٹ سب کچھ دے دیا, ڈپٹی اسپیکر. تو اب وہ نئی ڈیل نہیں ہو سکتی. ہر 2 مہینے بعد آپ شراکت اقتدار کی نئی ڈیل نہیں کر سکتے. یہ تو پھر 2 مہینے بعد پیپلز پارٹی ایک نئی ڈیل کے لیے آ جائے گی. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی وزارتیں لینے کی خبریں تو بہت آ رہی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون انہیں وزارتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور جنہوں نے یہ ڈیل پہلے کرائی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی, جس میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم وزارتیں نہیں لیں گے, اب مسلم لیگ نون ان کو کہے گی کہ دیکھیں جو ڈیل ہوئی تھی پیپلز پارٹی کو کہیں اس پر قائم رہے, ہماری سپورٹ کرے پارلیمنٹ میں, لیکن وزارتیں نہ لے. پیپلز پارٹی دباؤ ڈالے گی. سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی بھی زرداری صاحب ہی کی تھی کہ وہ چاہیں تو سب ٹھیک رہ سکتا ہے, وہ نہ چاہیں تو کبھی بھی طریقے دیکھیں عارف الوی اس سے کمزور حکومت تھی تو عارف الوی صاحب نے کتنا تنگ کر لیا. صدر کے اب وہ اختیارات نہیں ہیں. اچھا, یہ درست ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ووٹس کی ایک قیمت ہے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ مرکز کی حکومت ٹاپل کرے گی پیپلز پارٹی, تو پنجاب کی تو مسلم لیگ نون کی حکومت سیف ہے. کیا فرق پڑے گا انہیں؟ وہ کہیں گے اچھا مرکز ٹاپل ہو گیا تو مرکز میں تو کوئی حکومت نہیں بن سکے گی, کیونکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنانی نہیں. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ٹوٹ گئی تو پھر تو آپ قومی اسمبلی کے نئے الیکشن ہی کرائیں گے, صوبوں کی حکومتیں قائم رہیں گی. لہذا میرے خیال میں اسٹیک ہولڈرز جن میں میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں, ان کے اوپر اب مسلم لیگ نون کا یہ دباؤ ہے کہ جو ڈیل ہوئی ہے جس میں انہوں نے وزارتیں نہیں لینی, اس ڈیل پر ہی قائم رہا جائے اور وزارتیں نہ دی جائیں. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم سے بڑی ٹرین مس ہو گئی ہے, ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, یہ تو حکومت چل پڑی ہے, ہمیں تو اس میں شامل ہونا چاہیے, اس نے 5 سال رہنا ہے, ہم 5 سال باہر بیٹھے رہیں گے, 5 سال حکومت چلا 5 سال باہر بیٹھے رہیں گے, تو وہ جو 5 سال باہر بیٹھنے کا خوف ہے وہ اب پیپلز پارٹی کو کھایا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے تو خیال تھا 6 مہینے سال بعد تو یہ بہت ہی انپاپولر ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں وہ اب پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے, بلاول صاحب کو بھی آ رہی ہے, لیکن شاید مسلم لیگ نون اب تیار نہیں ہے انہیں وزارتیں دینے کے لیے. مزمل صاحب, ایکس پہلے سے ہی بند ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے بند ہے یہ تو اب سب کو پتا ہے, صورتحال سب کے سامنے ہے. سوشل میڈیا جس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ پروپیگنڈا میڈیا ہے, اور 3 دفعہ کہا کہ پروپیگنڈا ہے. اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے. سوشل میڈیا اس وقت درد سر بنا ہوا ہے حکومت کے لیے بھی. وفاقی حکومت نے فی الحال وفاقی تحقیقاتی ادارے سے سائبر کرائم کی تحقیقات کا اختیار واپس لے لیا ہے. بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سامنے آنے والے ہیں, اس کا دائرہ کار وسیع بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, میری اطلاعات یہ ہیں کہ ریاست پاکستان ایک ڈیجیٹل فائر وال پہ کام کر رہی تھی. اچھا, کہ ایک ڈیجیٹل فائر وال بنائی جائے, جو جن ملکوں میں سوشل میڈیا پر پابندیاں موجود ہیں ان ملکوں نے ڈیجیٹل فائر والز بنائی ہوئی ہیں. اب انہیں کاپی کیا رہے گا. اب ان میں عرب ممالک ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, کوریا ہے, تو ڈیجیٹل فائر والز والے ملک موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملک میں کچھ ایک ڈیجیٹل فائر والز بنائی ہوئی ہیں. پاکستان بھی ڈیجیٹل فائر وال بنانے پر کام کر رہا تھا, اور ایک میٹنگ میں آرمی چیف نے کچھ سرکاری افسران کو یہ کہا ہے کہ 30 مئی تک ڈیجیٹل فائر وال تیار ہو جائے گی. اچھا, اور ان کا ہے کہ یہ آپریٹو ہو جائے گی 30 مئی تک. تو اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا کا درد سر ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے اس ڈیجیٹل فائر وال کے ذریعے نبٹ لیں گے. اچھا, آپ بھی مانتے ہیں کہ درد سر ہے؟ نہیں, یہ ان کا موقف ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے دوستوں نے کچھ ریڈ لائنز عبور کی ہیں, اور وہ جو ریڈ لائنز عبور کی ہیں اس کی وجہ سے یہ تاثر بنا ہے کہ یہ فیک پروپیگنڈے کا میڈیم ہے. اچھا, اور اس کو مس یوز کیا گیا ہے. مثلا جو تھمب نیلز کی ہے
کہ اڈیالہ میں آرمی چیف پہنچ گئے، پاؤں پڑ گئے، ایرانی صدر اڈیالہ پہنچ گئے، 4 جرنیل اڈیالہ پہنچ گئے. مطلب یہ سب کچھ جب ہم سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اس کے لائکس اور ویوز تو بہت آ جاتے ہیں اور وہ ہٹ ہو جاتا ہے، لوگوں کے ڈالر بھی بن جاتے ہیں، پر آن دی ہول ہماری جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے اس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. آزادی اظہار رائے کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے. لہذا میں سمجھتا ہوں ہم بطور صحافی بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنا سکے، تو اب ریاست اس کے اوپر ڈیجیٹل فائر وال کے ذریعے آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بائی جون وہ آپریٹو ہو جائے گی، جس کے بعد ریاست کے پاس کافی قدغن لگانے کا اختیار آ جائے گا، جیسے کہ ہم عرب ممالک میں دیکھتے ہیں، چائنا میں دیکھتے ہیں، روس میں دیکھتے ہیں، کوریا میں دیکھتے ہیں، اور دنیا کے ممالک ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. پاکستان ان ممالک میں چلا جائے گا. لیکن مزمل صاحب اسی سوشل میڈیا سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہے، ان کا دور دور تک بہت سے لوگ ایسے جن کا سیاست سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے. ٹک ٹاک کے اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے صارفین ہمارے ٹک ٹاک سے جڑے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ یوز کی جانے والی ایپ ٹک ٹاک ہے، جس پہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں. تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں امریکہ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے. ہاں جی، امریکن سینٹ نے لگا دی. ان کا تو نظر آتا ہے نا چائنا کے ساتھ. دیکھیں پھر میرا مطلب ہے کہ ریاست اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتی ہے. وہاں بھی آزادی اظہار کا معاملہ تھا، انہوں نے وہاں امریکہ میں تو ٹک ٹاک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، ٹویٹر اور فیس بک سے زیادہ ٹک ٹاک امریکہ میں. وہاں بے روزگاری کے مسائل تو یہ نہیں ہے، وہاں بھی لوگ پیسے بنا رہے تھے ٹک ٹاک سے، ٹک ٹاک سے پیسے بنا رہے تھے، امریکنز بھی بنا رہے تھے. اب میرا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے یہاں بھی جو کمپنی پاکستان میں آفس نہیں کھولے گی، جو پاکستان کے قوانین کی پاسداری کرنی. دیکھیں انڈیا نے بھی تو ڈیجیٹل ورلڈ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں بھی تو ٹویٹر، وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ٹویٹر اور فیس بک پر انڈیا میں نہیں دیکھی جا سکتی، کیونکہ انڈیا نے بھی ایک قسم کی ریسٹرکشنز اس پر لگائی ہوئی ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل فائر وال نہیں ہے. انہوں نے کمپنیز کو اپنے ہاں لا کر اس کو کیا ہوا ہے اور کمپنیز ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہی ہیں. لیکن ایک طرح کی سوشل میڈیا کی ریسٹرکشنز انڈیا میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں مودی نے سوشل میڈیا پورا گریب کیا ہوا ہے اور اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی آواز دبائی ہوئی ہے، اور ون وے وہاں کا میڈیا چل رہا ہے مودی کے ہاتھ میں. ان کا انٹرنیشنل سوشل میڈیا کتنا اسٹرانگ ہے، اس سے تو ہم بالکل دور دور تک کمپیٹ نہیں کر سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کہ ہم چائنا بن جائیں، روس بن جائیں، کوریا بن جائیں، سعودی عرب بن جائیں، یو اے بن جائیں. لیکن مزمل صاحب ان ممالک کے مسئلے ہمارے مسئلوں سے کہیں اور ہیں، ہمارے تو مسائل فی الحال تو ریاست کا جو مسئلہ ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جب انڈیا چاند پر پہنچا تو ہم سب نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ دیکھیں جی بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے، ہم کہاں پر ہیں؟ ایک بحث شروع ہو گئی. اب پاکستان نے 1 سال بعد اپنا مشن چاند پر بھیجا ہے، تو اب آپ اس کے نیچے ذرا سوشل میڈیا پہ کامنٹری پڑھ لیں کہ جی میرا مطلب ہے چاند پر چلے گئے ہیں، روٹی سستی ہو جائے گی، چاند پر چلے گئے ہیں، پلاٹ ڈی ایچ اے کے پلاٹ بنانے چاہیے، چاند پر چلے گئے ہیں. آپ میری بات سمجھے نا؟ تو پھر میرا مطلب ہے کہ اس کو بھی آزادی اظہار رائے کہیں گے، یا جو آپ ملائن کرتے ہیں پاکستان کو اس کو بھی آزادی اظہار رائے کہیں گے، یا جو آپ بات کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. تو میرے خیال میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر میں کہوں ریاست زیادتی کر رہی ہے، میں مانتا ہوں کہ جب ریاست سختی کرتی ہے، جب ریاست اپنی رٹ بناتی ہے تو آزادی اظہار رائے پر پابندی لگتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، گیہوں بھی پھستا ہے اس کے ساتھ. لیکن دوسری طرف سے بھی ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ ریاست کو یہ موقع مل جائے. اب ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے نیوز ریاست کو ٹالرنس ہونی چاہیے. ریاست میں اگر کوئی فیک نیوز ہے بھی تو ریاستی اداروں کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو اپنے اوپر تنقید اور غلط تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اگر ہم کو گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں، ان کی تذلیل بھی کرتے ہیں، تو ان کا ہونا چاہیے. دوسری طرف کی رائے ہے کہ بھائی ہم اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے یا اس پر کسی عہدے پہ آنے کے لیے گالیاں کھانے کے لیے آتے ہیں. کہ آپ ہمارے بچوں کو ہمیں گالیاں نکالیں، ہماری تضحیق کریں، تو ہم یہاں اس ملک میں کون کوئی عہدہ لینے کے لیے تیار ہوگا کہ یہاں تو کوئی آدمی بے نام اکاؤنٹ سے اگلے کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے. تو یہ دونوں طرف کی بات. صاحب اب پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو مزید بین کرنے سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، جب آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینک کریٹ ہے پوری سوسائٹی میں.
پیپل آر ناٹ ہیپی. اب حکومت جیسے تیسے چل رہی ہے, جیسے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, معیشت ابھی بھی ہماری ڈاواں ڈول ہے, کس طرح سے ہچکولے کھا رہی ہے اس کشتی میں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا نیکسٹ مومنٹ پر. آپ کو نہیں لگتا کہ مزید غم و غصے کو بڑھا رہے ہیں ہم عوام کی؟ دیکھیں, غم و غصہ تو مجھے نہیں لگتا عوام کا کو بڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ اگر عوام کا غم و غصہ ہو تو وہ سڑکوں پر بھی آ جاتا ہے, وہ صرف ٹویٹر پہ نہیں رہتا ہے. تو ٹویٹر پہ تو آپ ایک خاص ماحول, ایک خاص ہیجمنی ہمیں ایک سیاسی جماعت کی نظر آتی ہے. یہ ریاست کا بھی موقع ہے, ایک خاص جماعت کی, تحریک انصاف کی, ان کا خیال ہے تحریک انصاف کی ہیجمنی ہے, باقی سیاسی جماعتیں اس کو میچ نہیں کر پا رہی, ریاست بھی میچ نہیں کر پا رہی. اور پاکستان کے باہر سے وہ کہتے ہیں وہ سیل چلایا جا رہا ہے, اور جو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ہے, جو آرمی چیف بھی بات کر رہے ہیں اور فنڈ کر رہے ہیں اسے, بیرونی قوتیں فنڈ کر رہی ہیں. ایسا ہے مزمل صاحب کہ بیرونی قوتیں فنڈ کر رہی ہیں سوشل میڈیا سیل کو, تحریک انصاف قوتیں فنڈ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, لیکن اوورسیز نے جو ماحول بنایا ہوا ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے, وہ مطلب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ زبان نہیں استعمال کرتے جو اوورسیز والے کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا, اور وہ خود کو ایک جنت میں, وہ زبان امریکہ یا لندن کی حکومت کے یا اس کی فوج کے بارے میں استعمال نہیں کرتے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ پاکستانی فوج کے خلاف تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے دوست امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ یہ فلسطین والے معاملے میں سی آئی اے اور پینٹاگون کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں. وہ برطانیہ میں بھی MI6 کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کرتے جو یہ ISI کے بارے میں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لندن میں رہتے ہیں, یا MI6 کے بارے میں بات نہیں کرنی. تو وہ لندن, امریکہ, وہاں بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ان پر پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہیں, وہ پاکستان میں ہے نہیں ہے, اور ریاست ان کا کچھ کر نہیں سکتی ہے. وہ واشنگٹن میں بیٹھے ناچ رہے ہیں, ریاست تماشا دیکھ رہی ہے, گالیاں کھا رہی ہے. ان کے لیے شاید ڈیجیٹل فائر وال بنائی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ڈیجیٹل فائر وال کا یہ کیا ہوں گے, یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا, لیکن میرا خیال ہے ڈیجیٹل فائر وال ان کے لیے بنائی جا رہی ہے, ایکس پر پابندی لگائی گئی ہے. میرا خیال ہے جب ڈیجیٹل فائر وال بنے گی تو ایکس پر پابندی ختم کر دی جائے گی, کیونکہ پھر ریاست کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کا اس فائر وال کے ذریعے کچھ نہ کچھ اختیار آ جائے گا. تو میرے خیال میں یہ آگے ہمیں ڈیجیٹل فائر وال ویٹ ہیڈ. اور پیپلز پارٹی کی وزارتوں پر بھی مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کو دوبارہ مسلم لیگ کو منانا مشکل ہوگا, اور جنہوں نے بیٹھ کے پہلے ڈیل کرائی تھی ان کو بھی مسلم لیگ نون کو منانا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ مسلم لیگ نون کا موقف ہوگا کہ جو ڈیل ہو گئی ہے وہ اب چلنی چاہیے. اور دو ٹھیک ہے, بلاول صاحب کے چہرہ اترا ہوا تھا, کیونکہ صبح کو وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو میرا ووٹ چاہیے وہ میرے پاس آ جائے. بریک اناؤنس کرنا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد سینئر رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے مزید ہم سوالات کریں گے گندم کے حوالے سے بھی, اور کیا چل رہا ہے, کس طرح سے تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس پر بات کریں گے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سینئر رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے. لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ کے خصوصی وقت کے لیے. مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. السلام علیکم لیاقت صاحب. السلام علیکم جناب. لیاقت صاحب وہ تحریک تحفظ آئین کی جو آپ نے تحریک شروع کی ہے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر, اس میں آرمی چیف اور DG ISI سے مذاکرات شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کہیں اگر کوئی مذاکرات کی بات ہے تو اس کی جواب دے تو PTI والے ہی ہو سکتے ہیں, ان کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ بھی پہلے ایک اسلام آباد میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں 5-6 جماعتوں کے لوگ جمع ہوئے تھے. پھر دوسرا جو میٹنگ اور نشست ہوئی وہ کوئٹہ میں ہوئی تھی سردار اختر جان مینگل صاحب کی دعوت پر. تو وہاں بھی یہی تھا کہ بھی 3-4 بنیادی چیزیں تھیں. ایک آئین کا تحفظ ہے, عدلیہ کی آزادی ہے, انتخابات کا شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد ہے, اور جو سیاسی عمل ہے, انتخابی عمل ہے, اس سے ریاستی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ, اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے کہ باہم ڈائلاگ کرے. صحیح. اب یہ ایک ایسے نکات ہیں کہ جس سے جماعت اسلامی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, اتفاق ہے.
لیکن دوسرا وہاں اتحاد بنا اور اتحاد کا نام بھی رکھا گیا، لیکن ہم نے انہیں اپنی پالیسی واضح کر دی تھی کہ 2018 کے انتخاب کے بعد جماعت اسلامی نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم ملک کے اندر قومی ڈائلاگ میں کہیں بھی بات چیت کے مواقع ہوں گے تو ہم اس چیز کے لیے بات کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہمیشہ ڈائلاگ کرتی رہی ہیں، لیکن سیاست میں جب ڈائلاگ کا آپس میں دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کا نقصان سیاست کا ہوتا ہے، جمہوریت کا ہوتا ہے، اور عام آدمی کو اس کو مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں وہ اپنا کوئی بہت بڑا رول، کردار اور بہت بڑا ایک مثبت جو ہے کہ وہ چیز کا کوئی پیش خیمہ نہیں ثابت ہوتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ان کا وفد منصورہ وہ تشریف لائے تھے، حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہمارے نئے امیر ہیں، ان کو انہوں نے مبارکباد بھی تھی اور ان چیزوں پہ تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ہمارا تو ظاہر ہے کہ پہلے بھی ایک شورا کا اجلاس ہوا اور امیر صاحب نئے منتخب ہوئے تھے۔ اب انشاءاللہ 25 اور 26 کو جماعت کے پالیسی ساز ادارہ مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا۔ اس سے پہلے جو مجلس قائمہ ہماری سیاسی قومی امور ہے، میں اس کا صدر ہوں، اس کا اجلاس بھی 20 تاریخ کو ہم نے بلا لیا ہے۔ اچھا لیاقت صاحب لیکن ایک منٹ سنا، اور یہ اپوزیشن کے رابطوں پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ نہیں پر لیاقت صاحب وہ تو اسلام آباد پر چڑھائی چاہتے ہیں، وہ تو کوئی لانگ مارچ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے 8 فروری کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے اس کو گرا دیا جائے، تو جماعت اسلامی اپنا کندھا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ اسلام آباد میں دھرنا، لانگ مارچ، حکومت کو الٹا دینا، حکومت گھر بھیجنا، ان سب کاموں کے لیے آپ کا کندھا پیش خدمت ہے؟ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کچھ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اس حوالے سے؟ کمل صاحب دیکھیں، میں نے تو وہ بات پہلے واضح کر دی کہ ہم تو کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن نیشنل ڈائلاگ کے لیے، ملک کو سیاسی بحرانوں سے نکالنے کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، پاکستان کو جو اقتصادی بحران ایک گمبھیر شکل میں درپیش ہے، اس پر ایک نیشنل سطح پر جینونلی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے جو رول ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی احتجاج کرنا ہے، کسی نے تحریک چلانی ہے، دھرنا دینا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، تو یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف اور طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی بہرحال بغیر کسی مشاورت کے اور بغیر کسی ورکنگ پلان کے ہم اس طریقے سے تو تیار نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ہر سیاسی جماعت کا آئینی جمہوری سیاسی حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں جو بھی موقف اور احتجاج کا راستہ اپنانا چاہیں، یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور یہ سیاست میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک، لیاقت صاحب کسان بڑی مشکل میں ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، نان بھائی بھی احتجاج کی کال دے چکے ہیں، آپ کی طرف سے بھی احتجاج کیا جائے گا، کتنی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی جا سکتی ہے اس احتجاج کے بعد؟ لیاقت صاحب آپ کے نئے امیر نے پہلا الٹیمیٹم دیا ہے 4 دن کا، اس سے پہلے یہ الٹیمیٹم کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے کہ 4 دن میں نہ ہوا تو کیا کر لے گی جماعت اسلامی؟ دیکھیں ان 4 دنوں میں ظاہر ہے کہ بھی یہ مرحلہ ہے، بارشیں بھی ہوئی ہیں، گندم بھی کٹائی ہو چکی ہے، کسان اور کاشتکار جو ہے کہ اس نے گندم بھی اکٹھی کر لی ہے۔ اب پنجاب میں ایک ریٹ اناؤنس کیا گیا، سندھ میں بھی ایک اناؤنس کیا گیا، میں کل سکر میں تھا، جیکب آباد میں، کندکوٹ میں، شکارپور میں، وہاں بھی اس قدر برا حال ہے کہ بھی 2500، 2300، 2400 روپے من کوئی گندم خریدنے کو تیار نہیں ہے، باردانہ نہیں مل رہا، سرکاری ریٹ جو مقرر ہے وہاں بھی نہیں مل رہا۔ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بھی جو ہے کہ گندم پڑی ہے لیکن اس کو خریدار موجود نہیں ہے، اور حکومت جو ہے کہ سرکاری ریٹ پر خریداری کے لیے تیار نہیں ہے۔ امپورٹ جو کی گئی ہے ابھی وہ چہرے بے نقاب ہونا بھی ناگزیر ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ گندم کی فصل تباہ ہو جاتی ہے اور کسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے
تو آئندہ آنے والی جو کپاس کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، وہ بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ ہم پہلے ہی لیکن الٹیمیٹم تو صرف پنجاب حکومت کو ہے نا، سندھ حکومت کو تو الٹیمیٹم نہیں دیا آپ نے۔ بڑا نقصان ہوگا۔ نہیں، الٹیمیٹم تو صرف پنجاب حکومت کو دیا ہے، سندھ کو نہیں دیا۔ سندھ میں بھی ہم کل میں بات کر کے آیا ہوں، وہاں بھی کہاں احتجاج شروع ہو چکا ہے اور کیمپ لگنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیاقت بلوچ صاحب یہ کہیے گا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے جو گندم سکینڈل ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، 300 ارب کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہوں گی اور منطقی انجام تک پہنچیں گی، یہ صرف بات ہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کیس سے کچھ نکلے گا؟ دیکھیں، ابھی تک تو صورتحال یہی ہوتی ہے کہ جب ایک چیزیں بے نقاب ہوتی ہیں، اندر کی کہانی باہر آتی ہے، عوام کے اندر ایک پارا ہائی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ چیزیں عام ہوتی ہیں، اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے حکمران کوئی نہ کوئی کمیٹی، کمیشن اور تحقیقات کی بات کر دیتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے کہ پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو یہ توقع نہیں ہے، یہ نگران حکومت جو بنائی تھی وہ تو اسی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے جو ہے کہ بھی ایک نگران حکومت تشکیل دی تھی، اب وہ ملبہ نگران حکومت پر ہی ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی ملے ہوئے تھے جی، تو اس کے کاموں کے ذمہ دار تو یہ ہیں، اس سے کیسے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ لیاقت صاحب، آپ کے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا بڑا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، محبت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے۔ الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں بھی ہوئیں، نہ چلیں، پھر جماعت اسلامی سنی اتحاد کونسل کی بجائے جماعت اسلامی کے ساتھ آنے پر بھی بات ہوئی، وہ بھی نہ چلی۔ اب آج کی آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کوئی احتجاج میں بھی ساتھ شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو مجھے آگے بھی آپ کے تحریک انصاف کے ساتھ کچھ زیادہ اکٹھے چلنے کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی جیسے جمعیت علماء اسلام نے اناؤنس کیا ہے کہ بھی ہم احتجاج کریں گے، ہم کسی اور پارٹی کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے کسی احتجاج کا اعلان کیا ہے یا اسلام آباد پر قبضے کا اعلان کیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حیثیت سے ان کا اپنا اعلان اور موقف ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اگر اتحاد کا حصہ نہیں ہے، ہم ایک مضبوط اپوزیشن ہے، ہمارا ایک بالکل واضح موقف ہے۔ ماضی میں بھی یہ تمام جماعتیں ملٹری کورٹس بنانے پر بھی اکٹھی ہو گئی تھیں، آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر بھی اکٹھی ہو گئی تھیں، اسی طرح دیگر امور پر بھی یہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہمارا اس وقت بھی اختلاف تھا، ہم میدان میں اگر تنہا بھی تھے تو ہم اپنے موقف پر قائم رہے، اور آج بھی میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک نیشنل سطح پر جو ایک قومی موقف ہے اس سلسلے میں جماعت کے میں نے نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بھی اتحاد کا حصہ بننا ہے تو یہ جماعت کی پالیسی اور حکمت عملی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھی اپوزیشن جماعتوں کی سطح پر ڈائیلاگ اور اس ڈائیلاگ کی بنیاد پر اس سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے آگے بڑھنا، یہ ہماری حکمت عملی ہے۔ آخری سوال کر لیں لیاقت صاحب سے۔ لیاقت صاحب، انہوں نے آپ کو 8 مئی کو تحریک ایک سیمینار وہ کر رہے ہیں جو تحفظ آئین کے حوالے سے، اس میں شرکت کی دعوت دی ہے جو جماعت اسلامی نے قبول کر لی ہے، تو 8 مئی کو آپ ان کے تحفظ آئین کے سیمینار میں شریک ہوں گے، اور 9 مئی کو جو ریاست 9 مئی کی برسی منائے گی اور جو عسکری اداروں پر حملہ ہوا تھا اس کا سوگ منائے گی، اس میں بھی شامل ہوں گے دونوں طرف؟ سوال ہے جی کہ بھی دیکھیں، میں نے جیسے کہا نا کہ ہر پارٹی کا احتجاج کا دن کا اعلان کرنا، اس کا طریقہ کار، یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے۔ اگر آئین کے تحفظ، عدلیہ کی آزادی، انتخابات میں سے ریاستی اداروں کی بے دخلی کا معاملہ ہو، اس پہ کوئی بھی سیمینار ہو، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں اس وقت بھی اسلام آباد میں ہوں، یہاں بھی پیر ہارون گیلانی صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی اور اسی طرح مختلف جماعتوں کے لیڈر اور نمائندگان یہاں موجود تھے۔ اگر اسی طرز کا سیمینار کہیں اور بھی منعقد ہوتا ہے تو ہم اپنے موقف کے ساتھ وہاں بھی موجود ہوں گے، لیکن 9 تاریخ کو اگر کوئی اعلان احتجاج کا ہے تو جنہوں نے اعلان کیا ہے یہ ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ہماری طرف سے تو کوئی ایسا اعلان نہیں ہے۔
لیکن اگر ریاست اس دن سوگ کا اعلان کرے یا ان کی مذمت کرے جنہوں نے 1 سال پہلے 9 مئی کیا تھا تو آپ ریاست کے ساتھ اس میں بھی شریک ہوں گے؟ مشکل سوال ہے لیاقت صاحب کے لیے. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے پوری قوم نے اس کو مسترد کیا. اس وقت بھی ہمارا موقف تھا کہ ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے جو ان تمام چیزوں کو دیکھے اور ان پوری چیزوں کی تحقیق کرے اور ان چہروں کو ان ہاتھوں کو بالکل انصاف کے ساتھ بے نقاب ہونا چاہیے. لیکن وہ چیز نہیں بنی، لیکن چیزیں اور معاملات ایک اور طرف چل پڑے ہیں. وگرنہ اس واقعہ کی اصولی طور پر پوری قوم نے جو ہے کہ اس کو مسترد کیا، حتیٰ کہ خود عمران خان صاحب نے بھی اس سے اپنی برات کا اعلان کیا. ایک مرحلے میں تو ان لوگوں سے بھی اپنی برات کا اعلان کیا کہ جو ان واقعات میں موجود بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ بھی جو کام جس پارٹی کا ہے وہ اس کی جواب دہ ہے، ہم تو اس کے جواب دہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے لیاقت صاحب، آخری سوال میری طرف سے. نئی امیر کی سربراہی میں آ چکی ہے آپ کی جماعت، اب کراچی کے علاوہ نیشنل لیول پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اپنی جماعت کو کامیاب کر پائیں گے؟ لیکن جی الحمدللہ کراچی میں تو جماعت اسلامی پہلے سے بھی مضبوط، اور پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک بڑا متحرک رول اور کردار ادا کیا اور جماعت اسلامی نے وہاں ری گین کیا. تو انشاءاللہ جو گوادر کا معاملہ ہو یا کراچی کا معاملہ ہو، مالاکنڈ میں جو ہماری ایک بہتر پوزیشن موجود ہے، پھر ان انتخابات میں بھی جماعت اسلامی نے اپنے نشان اور اپنی بنیاد پر ایک بہتر پیش رفت کی ہے. تو یہ بنیاد جو ہے کہ آئندہ کے مراحل کے لیے نئے امیر کی قیادت میں جماعت اسلامی کے لیے انشاءاللہ بہتر حالات بنیں گے. ٹھیک بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کے خصوصی وقت کے لیے. بریک لینی ہے مجھے، بریک سے واپس آنے کے بعد مزید سوالات کا سلسلہ مزمل صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ودن 12 ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. 32 فیلڈ ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کنٹینرز کو گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، بل پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. 2 لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے دروازے پر، ان کی دہلیز پر اس کی جو ڈلیوری ہے فری میڈیسنز کی، 2 مہینے کا جو سٹاک ہے وہ ان کو آج سے ان کے گھروں پر 2 لاکھ مریضوں کو ملے گا انشاءاللہ. جن کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے اور بچیاں جو ڈیلیور کریں گے یہ کمپیٹیٹو بڈنگ کے تھرو یہاں پر آئے ہیں. آئی ایم شیور ان کی لوئسٹ بڈ ہوگی تو ان کو یہ ایوارڈ ہوا ہے کانٹریکٹ. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پنجاب میں 38 نئے پروجیکٹس کا افتتاح کر چکی ہیں. ایک اور نیا منصوبہ ہے انہی کی جانب سے اور یہ فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ ہے. گھر گھر میڈیسنز ڈیلیور کی جائیں گی، ادویات پہنچائی جائیں گی اور 2 لاکھ لوگوں کو، 2 لاکھ گھروں کو یہ ادویات مہیا کی جائیں گی. اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ہی مزید اس سے پہلے بھی جو منصوبے ہیں ان کا افتتاح کیا گیا اور دیکھا جائے اگر کے پی کو بھی اور صوبہ سندھ کو بھی تو وہاں پر کوئی اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کوئی پروجیکٹس ہوں، ترقیاتی منصوبے ہوں. مزمل صاحب بڑی اچھی کاوش ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایئر ایمبولینس کا بھی افتتاح بہت جلدی ہونے والا ہے اور یہ چلنا شروع ہو جائے گی، آپریشنل ہو جائے گی. کیسے اخراجات اٹھا پائے گی وفاق بھی اور صوبائی حکومت بھی اس کے؟ وفاقی تو نہیں، صوبوں کے پاس کافی فنڈز ہوتے ہیں، صوبوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے فنڈز. 18ویں ترمیم کے بعد پیسہ ہے ہی صوبوں کے پاس، مرکز کے پاس تو ہے ہی نہیں اور اسی لیے صوبائی حکومتوں کو ہی پرفارم کرنا ہے. دیکھیں یہ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر یہ سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے تو صوبوں نے ہی پرفارم کرنا ہے نا. مرکزی حکومت نے تو نہیں اب آ کے کہیں ہسپتال بنانا، کہیں اسکول بنانا، کہیں کالج بنانا، کہیں یونیورسٹی بنانی، صوبوں نے خود بنانے ہیں. دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں اٹس اے گڈ انیشیٹو. چاروں صوبوں پہلے بھی تھے نا یہ فیلڈ لیکن آپ دیکھیں نا پہلے تھے بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیے گئے، افیکٹو نہیں تھے. گاؤں ہاسپٹل تو نہیں بن سکتے،
ठीक है ना, BHUs हैं, THQs हैं, लेकिन ये मोबाइल हॉस्पिटल तो किसी गांव तक पहुंचाना बहुत आसान है और वो फौरी तौर पे इसमें CT स्कैन, एक्सरे, सब कुछ कार्डियक के लिए, मसाइल के लिए पहुंच जाता है। तो अभी तो वो ये कह रही हैं कि हर ज़िले सतह पर एक मोबाइल हॉस्पिटल मौजूद होगा जो फिर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अपने ज़िले में मूव करता रहेगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ सिंध को भी जैसे इसकी पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि सिंध में भी ये रूरल और हेल्थ अर्बन का बहुत इशू है, वहाँ भी मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल्स होने चाहिए। KP में पहाड़ों में बहुत ज़रूरत है मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल्स की। KP के पहाड़ों में जाना आना मसला है, हॉस्पिटल बनता नहीं है, पहुँच नहीं सकते, रास्ते वहाँ भी मसला आ जाता है। KP में बहुत ज़रूरत है। बलूचिस्तान दूर दरिया, रकबा सबसे ज़्यादा, वहाँ मोबाइल हॉस्पिटल्स की। तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब में हो रहा है हेल्थ के शोबे में, इसको दूसरे सूबों को इसकी पैरवी करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि चूंकि मरियम नवाज ये कर रही है अब हम करेंगे तो लगेगा कि मरियम नवाज की नकल कर रहे हैं। आप अच्छा काम है, आप उसकी पैरवी करें। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में मैं समझता हूँ मोबाइल हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पंजाब में भी ये 100-150 होने चाहिए, गांव-गांव, तहसील सतह पे अवेलेबल होने चाहिए, ताकि एमरजेंसी में कहीं भी भेजे जा सकें। एयर एम्बुलेंस, जब तक आप मोबाइल हॉस्पिटल्स हर जगह नहीं पहुंचाते तब तक एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, देखें पंजाब में हुकूमत का तो कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल की सब बात करते हैं, शौकत खानन की, लेकिन हुकूमत का कैंसर हॉस्पिटल तो नहीं है ना कोई जहाँ लोग जा सकें। अच्छा, ये जो आज मेडिसिन की बात है, लोग जब हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है तो ये हार्ट के, हेपेटाइटिस के, TB के मरीजों ने मुसलसल दवाई खानी होती है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, और अच्छी खासी महंगी अद्वियात होती है। ये वो 2 लाख लोग हैं जिन्होंने मुसलसल मेडिसिन यूज करनी होती है, और ये पहले इनको 8-8 दिन की हॉस्पिटल से मेडिसिन मिलती थी और हर 8 दिन बाद 15 दिन बाद इन्होंने हॉस्पिटल आके डिस्पेंसरी से अपनी मेडिसिन, ये फ्री मेडिसिन लेते थे। बीच में तो फ्री मेडिसिन बंद हो गई, लेकिन जब दी भी जाती थी तो ये हॉस्पिटल आना पड़ता था, तो लोग हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद वहाँ हॉस्पिटल आते थे। अब एक तो इसका स्पैन कर दिया गया कि 2 माह का, या आपको 2 माह की मेडिसिन मिल जाएगी ताकि आपको ना हो, और दूसरा कहा गया कि 2 माह की मेडिसिन TCH से एक निजी कोरियर कंपनी से घर तक पहुंच जाएगी। मतलब जब हॉस्पिटल ने आपको दवाई लिखी कि आपने ये दवाई 2 माह तक खानी है, तो साथ ही वो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्लेस करेगी एक निजी कोरियर कंपनी को, और 2 माह की मेडिसिन आपके पास घर आ जाएगी। 2 माह बाद आप डॉक्टर को दोबारा दिखाएं, अगर वो कहे आप मेडिसिन कंटिन्यू करें तो फिर 2 माह की और आ जाएगी। तो ये वो 2 लाख मरीज हैं TB के, हेपेटाइटिस। उम्मीद की जा सकती है कि अब ये कंटिन्यू भी रहे, क्योंकि इससे पहले भी कंटिन्यू था, लेकिन फिर वही बात है कि दूसरी लेकिन मैं समझता हूं हेल्थ के इनिशिएटिव्स हैं उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। इन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सेहत पर, तालीम पर, इन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो मरियम नवाज के हेल्थ के इनिशिएटिव्स अभी तक सामने आए हैं वो बाकी सूबों के लिए मशले राह हैं, और उनको पंजाब को फॉलो करना चाहिए। कि आप देखें 8 हफ्ते की हुकूमत है पंजाब की। अच्छा, लेकिन मुझे सब एक क्रिटिसिज्म भी है ना कि मरियम नवाज साहिबा आखिर कैंसर हॉस्पिटल ही क्यों बनाना चाहती हैं? क्या इंस्पायर्ड बाय बानी PTI? ये कोई और हॉस्पिटल नहीं, या और उस हॉस्पिटल के अंदर मॉल भी होगा, उस हॉस्पिटल में दीगर जो है वो भी होंगी आराइशें, तो मतलब ये तो बहुत, देखिए कैंसर का बहुत महंगा इलाज है। आपको पता है कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, और आप जिस एक हॉस्पिटल की तरफ इशारा कर रही हैं प्राइवेट शौकत खानम की तरफ, वो सारे मरीजों को कैटर नहीं कर सकता, और फिर वहाँ ज़्यादा इलाज सदका और खैरात से होता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सदका खैरात लगती नहीं है। तो सरकार में जो फ्री इलाज है वो तो सदका खैरात से नहीं है, वो तो टैक्स पेयर्स के पैसों से है। फिर मुझे खुद पता है कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, पेट स्कैन और दूसरे कैंसर के, जिनका सरकारी कोई लैब मौजूद नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। मैं नहीं समझता कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल मौजूद है कैंसर का, तो आप कहें कि जी अब सरकार को तो कैंसर का हॉस्पिटल बनाना ही नहीं चाहिए, ये तो उसका मुकाबला हो गया। नहीं, सरकार को तो पंजाब में 10 कैंसर हॉस्पिटल बनाने चाहिए, इतने कैंसर के मरीज हैं। और एक प्राइवेट सेक्टर के हवाले हम कर ही नहीं सकते किसी बीमारी को। प्रोजेक्ट्स ठीक है, न्यू लॉन्च कर रही हैं, सामने आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, काम है, काविश है उनकी जानिब से, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्रिटिसिज्म फिर भी तरीके इंसाफ के लिए उनका है। एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ पिछली हुकूमत को भी वो रगड़ा लगा देती हैं। और मैं PDM की हुकूमत की बात नहीं करी, मैं तरीके इंसाफ की हुकूमत की बात करी। सेहत कार्ड एक अच्छी काविश थी, उसी को अनाउंस कर देती कि उनकी जानिब से जो किया गया उसको सोच री लॉन्च करना या उसको कंटिन्यू करना, आपको नहीं लगता कि
موقع کی مناسبت سے اصل فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا صحت کارڈ کا؟ نہیں، دیکھیں مجھے کیوں سرکار صحت کارڈ دے؟ آن دا ریکارڈ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور بہت زیادہ مس یوز بھی ہوا ہے. دونوں چیزوں کے آن ریکارڈ ہے. بہت زیادہ نہیں، ہاں، لیکن اس کے اسکینڈلز بہت ضرور بہت زیادہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہیلتھ کارڈ صرف غریب لوگوں کو دینا چاہیے، امیر لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے سرکار کو. غریب اس کے ہمارا تو ملک میں غربت نہیں، اٹھا کے یہ تو آپ دیکھ دیکھیں نا رہے ہیں جس کا ڈی ایچ اے میں 4 کنال کا گھر ہے اس کو بھی، جس نے پراڈو گاڑی رکھی ہوئی ہے، جس نے پراڈو گاڑی رکھی ہوئی ہے، جس نے 8 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو بھی ہیلتھ کارڈ دے دیا سرکار کا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا ری لانچ کر لیتے، اس میں تھوڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج کر لیتے، لیکن اسے بند نہ کرتے. کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح آج مریم نواز صاحبہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کو برا لگا اس چیز کا کہ جو موبائل ایمبولینسز تھیں، موبائل ہاسپٹلز تھے، ان کو جس طرح سے بند کیا گیا، وہ ظاہر ہے وہ بزدار صاحب کی نااہلی ان پر وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ جو اچھے کام پچھلی حکومت کے تھے چلیں. نہیں، پر میں آپ پیپلز کو پارٹی ہوتی کوئی اور ہوتی، آلٹرنیٹ اس کو کنٹینیو کرتے. آپ جسٹیفائی سمجھتی ہیں کہ جس کے پاس 4 کنال کا گھر ہے، جس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، یا جس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، یا جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کو ہیلتھ کارڈ دیا جانا چاہیے؟ اس کو تو بالکل ہیلتھ کارڈ نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی آپ یہ سمجھتی ہیں پرسنٹیج کتنی ایسے لوگوں ان کو دیا کیوں گیا. سوال یہ ہے، سوال پرسنٹیج کی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہی جا کے پھر مہنگے ترین اسپتالوں میں اس کو استعمال کیا. میں نہیں سمجھتا یہ جو 5 سٹار ہاسپٹلز ہیں ہمارے یہاں جہاں پر وہ استعمال ہوا، وہاں کوئی غریب نہیں پہنچا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. خیر ڈیبیٹ پھر کہیں اور چلی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ کو ری لانچ ضرور ہونا چاہیے. آج انہوں نے کہا بھی ہے وہ ری لانچ کر رہی ہیں، لیکن وہ غریب لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. جیسے آپ کو مفت میڈیسن غریب لوگوں کو ملتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں. دیکھیں ہم اس ملک میں امیروں کو مراعات دینے کے لیے حکومت نہیں بنتی. امیروں سے تو ٹیکس لینے، امیروں سے تو لے کر غریبوں کو دینا ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ ایسا ہے جو امیروں کو ہی نواز رہا ہے، جس میں ہیلتھ کارڈ کو ایک سمجھتا ہوں. چلے روٹی کی بات کرتے ہیں. 16 روپے روٹی کر دینا، کیا یہی سلوشن تھا؟ آج آٹا سستا نہیں ہوا، اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان سڑکوں پر ہیں، لیکن حکومت ان سے جان چھڑا رہی ہے. اچھا یہ گندم اور کہہ رہے یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں کسان. اچھا نہیں، ویسے تو جو کل آپ کے شو میں وہ عظمیٰ بخاری کہہ کے گئی ہے کہ جو کسانوں کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے، تو ان کا یہ موقف ہے. لیکن میں نے اس پہ نا آلٹرنیٹ ویو لینے کی کوشش کی. میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا گورنمنٹ کو. ہمارا کام ہے دونوں. ایک ویو یہ ہے کہ حکومت کو کسانوں سے 3900 روپے گندم خرید لینی چاہیے. ایک ویو یہ ہے کہ اس وقت جتنی گندم موجود ہے ساری کی ساری گورنمنٹ کو 3900 روپے میں خرید لینی چاہیے. گورنمنٹ کو ضرورت ہے نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس رکھنے کی جگہ ہے نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. آپ کو کسانوں سے 3900 روپے میں گندم خرید لینی چاہیے. یہ ایک رائے موجود ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں جی کسان سے آپ گندم خرید لیں، آپ کے پاس وافر پڑی ہے آپ سمندر میں پھینک دیں، لیکن کسانوں سے خرید. چلے مزمل صاحب اس پر بھی آ جائیں کہ وافر کیوں پڑی ہے، کیوں ہمیں باہر سے منگانا پڑی ہے. وہ پھر کر لیں گے، ابھی کسانوں کی بات کریں. اچھا اس پہ آلٹرنیٹ ویو یہ ہے کہ کسان گندم بیچ چکا ہے. کسان کی گندم بک جاتی ہے جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے، لوگ آ کے فصل خرید لیتے ہیں. وہ تو کٹائی سے پہلے بک جاتی ہے 90% کسانوں کی فصل. اس وقت جو گندم ہے وہ بیوپاری کے پاس ہے، اور بیوپاری کی گندم جو ہے وہ بیوپاری اپنی گندم 3900 روپے میں بیچنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے. اگر آج گندم نہیں خریدی جاتی تو یہ بیوپاری کا نقصان ہوگا، کسان کا نہیں. اور پنجاب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ایک 1.5 لاکھ روپے کا کسان کارڈ دیں ہر اس کسان کو جس نے گندم اگائی ہے، تاکہ وہ اگلی فصل اگا سکے. بیوپاری اگر 2900 میں بیچتا ہے، 2700 میں بیچتا ہے تو بیوپاری کا لاس ہے، کسان کا نہیں ہے. کسان سے تو ہمیشہ بیوپاری نے خریدی ہے، کسان نے کب ڈائریکٹ. لیکن مزمل صاحب بیوپاری کے اس ملک کا حصہ نہیں، کیا وہ شہری نہیں؟ نہیں، مڈل مین تو ہمیشہ پیسے بناتا ہے. میں تو بیوپاری کے ساتھ نہیں ہوں. ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوگا نہیں، میں بیوپاری کے ساتھ. دیکھو چلے تھوڑا سا ذکر اب ایک اور ایشو کا کل کا ذکر ہے. حنیف عباسی صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں. بلیم گیم تو شروع ہو چکی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا چور میں نہیں تم جو نہیں. یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کاکڑ صاحب بڑے معصوم لگے وہاں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ کاکڑ صاحب نے گندم منگائی ہے اور 85 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. یہ حنیف عباسی صاحب کا الزام ہے.
उन्होंने ना नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि मैंने गंदम क्यों मंगाई है, मैंने इस जब पाकिस्तान को जरूरत नहीं थी, बम्पर क्रॉप आ रही थी, मैंने गंदम क्यों मंगाई है। उन्होंने कहा मैं फॉर्म 47 और 45 वाली कहानी बता। तो जावेद लतीफ साहब की बात ठीक हो गई ना? नहीं कि फौरन जब मैंने कहा कि मेरे हल्के में धांधली हुई तो 7,000 हल्का है ने 130 खुलवाई है। अगर फॉर्म 45-47 की भी कोई कहानी है तो काकड़ साहब उसमें भी आप जिम्मेदार हैं, आप निगरान हुकूमत थी, आपके नाकतले हुआ सारा कुछ। ये तो ऐसी है जैसे गंदम में भी आप कसूरवार हैं, फॉर्म 45-47 में भी आप कसूरवार हैं। और वैसे मेरा मतलब है कि वो जैसे आप किसी को कहना तुम आउट हो गए हो तो वो कहता है मैं अपना बैट बॉल लेके चला जाऊंगा। काकड़ साहब को हमने कहा आप 85 अरब रुपए की करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं फॉर्म 45-47 की कहानी सुनानी शुरू कर दूंगा। और सिर्फ ये मैं गंदम का जवाब नहीं दूंगा। साहब ऐसे में शायकीन क्या कर रहे हैं फिर बैठे, एंजॉय कर रहे हैं, कभी उनके लिए तालियां और ये चल रहा है। मतलब पीटीआई वालों को काकड़ साहब अच्छे लग रहे होंगे जब वो फॉर्म 45-47 की बात कर रहे हैं। तो काकड़ साहब तो इस वक्त पीटीआई की डार्लिंग हो गए ना कि उन्होंने उनके वाली बात कर दी। और आप देखें, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरे लोग कह रहे होंगे काकड़ साहब बड़े करप्ट आदमी हैं, इन्होंने बड़ी दिहाड़ी लगाई है। तो काकड़ साहब वैसे अभी मिनिस्टर इनक्लेव में ही रह रहे हैं। अगर मजीद बोल पड़े काकड़ साहब तो कितना काकड़ साहब नहीं बोल सकते क्योंकि वो मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी हैं, अभी सेनेटर हुए हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं, वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। देखिए ना वो जो फैसल वाडा साहब आज़ाद का कबीला कहते हैं ना, जिसमें फैसल वाडा है, मोहसिन नकवी हैं, काकड़ साहब भी उसका हिस्सा है, लेकिन जरा रेस में पीछे रह गए हैं, सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। चलिए बताएं इस रेस में सबसे आगे कौन है, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूंगा। मोहसिन नकवी साहब सबसे आगे, क्योंकि फैसल वाडा साहब भी वजीर नहीं बन सके, चेयरमैन पीसीबी, वफाकी वजीर दाखिला, हर जगह भी तो मोहसिन नकवी आज़ाद कबीले की रेस मोहसिन नकवी जीत रहे हैं। अवार्ड गोज टू यू। मुझे यहीं से मुझे सना कहवान को, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।